مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 4۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن رات میں میری طرف شوق و محبت کے سبب تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ماہ معراج یعنی رجب المرجب کی چوتھی رات ہے، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں 5ویں رات ہے، 1438 ہجری۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں، اور آج اصحابی کابینات جو ٹھٹھا شریف وغیرہ پر مشتمل ہے، ماشاءاللہ وہاں کے عاشقان خواجہ غریب نواز بھی تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ۔ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، بھلے کرے آیا۔ اول تا آخر ضرور شرکت فرمائیے گا۔ آپ کا تو غالباً ابھی میں نے سنا کہ 3 دن کا تربیت اجتماع ہے، اگر جی سننے میں کوئی جی بابا، ہے نا، صحیح ہے؟ جمعہ ہفتہ اتوار۔ سبحان اللہ، واہ۔ تو 3 دن تک یہ جم کے رہنا، ادھر ادھر گھومنا گھامنا نہیں، اور جو بھی حلقے ہوتے ہیں ہر حلقے میں آپ نے حاضری دینی ہے، اور جو بھی سکھایا جائے اس میں سیکھیے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج رجب شریف کی پہلا ہفتہ ہے۔ اب پہلے تو چلیے رجب المرجب کی دعا پڑھ لیتے ہیں، جس کا پڑھنا سنت ہے، سب پڑھتے ہیں۔ امام صاحبان رہے نصیب مسجدوں میں 5 نمازوں کے بعد دعائے ثانی میں دوسری دعا میں شامل کر لیں گے نا، تو انشاءاللہ بہت سو کو یاد ہو سکتی ہے اس سے۔ ہمارے ہاں تو میرا حسن ظن ہے کہ پڑھی جاتی ہوگی، یعنی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو جی پچھلے بابا سال بھی الحمدللہ یہ ترکیب تھی، جی پڑھی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارے سارے مدنی مراکز میں پڑھی جاتی ہو، لیکن یہ دعا دار دعوت اسلامی والوں کی اپنی نہیں ہے، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تو ہر مسلمان کے لیے ہے یہ دعا۔ تو چلیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اچھا آج پہلی جمعرات ہے، مارچ کی بھی پہلا ہفتہ ہے مارچ کا بھی، تو ہر انگریزی مہینے کی پہلی سنیچر پہلا جو ہفتہ ہوتا ہے وہ مدنی مذاکرہ اسلامی بہنوں کی طرف منسوب ہوتا ہے. تو آج اللہ نے چاہا تو کثرت سے اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھ رہی ہوں گی. انشاءاللہ ان کے متعلق بھی سوالات آئیں گے، مدنی منوں مدنی منیوں کے مدنی نظارے ہوں گے، اور آج تو اجمیری کمپیوٹر بھی انشاءاللہ دیکھیں گے ہم. اور مدنی چینل دیکھتے کے رہ جائیں گے ناظرین، انشاءاللہ. آج ہم آپ کو ایک مدنی منی جو مطلب رو رہی ہے یا مطلب اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے، اور وہ مناظر اس کی کو بھی آپ کو ہم دکھائیں گے. اور وہ مدنی منی آپ جانتے ہیں کون سی مدنی منی ہے؟ وہ ہمارے امیر علیہ سنت کی پوتی ہے، جس کی عمر تقریباً 3 ماہ ہے، اور وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے. تو یہ مناظر انشاءاللہ الرحمن مدنی چینل پر مناسب وقت پر دکھائے جائیں گے. خبریں کوم تمام امیر علیہ سنت بارگاہ کی دا سوال لے کیا کم جماعت دے جی کم پیریانو جوڑ کڑے دے. کیا مرشد اسلام بھائی نے یہ سوال کیا ہے وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر جن نارسی نے کروائی؟ شیخ رہنمائی فرما دیں جزاک اللہ خیرہ. بیت المقدس حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعمیر کروائی تھی جنات سے، اور آپ کا اس میں معجزے کا ظہور بھی ہوا نا کہ یہ بنانے میں بڑی دیر لگی تھی. تو آپ عصا لے کر کھڑے ہوئے تھے اور 1 سال تک عصا لے کر اسی طرح کھڑے رہے، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ برابر جیسے سپروائزر یا کوئی اوپر ہوتا ہے نا افسر، تو نیچے والے کام زیادہ کرتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں. تو سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو اس لیے جنات بھی طریقے سے کام کر رہے تھے. پھر جب کام مکمل ہو گیا تو آپ کا جو عصا مبارک تھا جس پر ٹیک فرما کر اب کھڑے ہوئے تھے، اس کو دیمک نے غالباً چاٹ لیا، اور یوں آپ زمین پر تشریف لائے. تو بعد میں تب پتا چلا کہ تو 1 سال پہلے آپ وفات پا چکے ہیں، لیکن جسم پورا سلامت اور کھڑے ہوئے تھے. اچھا، اب اس سے اور باتیں بھی معلوم ہوئی. قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے. اگر ان کو علم غیب ہوتا تو ان کو پتا چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو جو یہ بعض لوگ وہ حاضریاں کرتے ہیں اور سر اچھالتے ہیں اور جمع کرتے ہیں پبلک کو اور سوال جواب کرتے ہیں جنات کو، تو یہ سب ڈھکوسلے ہیں. تو جنات کو غیب کی خبر پوچھنا جو ہے نا، یعنی گزشتہ خبر، یہ بھی حماقت ہے، اور آئندہ خبر پوچھنا یہ بھی حرام. اور اگر یہ ذہن میں ہے کہ جنات کو علم غیب ہوتا ہے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت کھلی آیت ہے کہ جس میں مطلب یعنی کہ یہ بتایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من ساعته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. ترجمہ کنز الایمان. پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی. پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی. اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے. سورہ سبا آیت نمبر 14. تو دیکھا ان تمام بابا جیوں کے ڈھکوسلے سامنے آ گئے کہ جو یہ حاضریاں آتی ہیں اور وہ جن بولتا ہے اور جن کو لوگ غیب کی خبریں پوچھتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں، یہ سب ڈھکوسلے ہیں. ان کو بالکل ان کی طرف آپ توجہ نہ رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اور نعوذ باللہ من ذالک کسی نے یہ عقیدہ بنایا تھا کہ جن کو علم غیب ہوتا ہے
تو وہ توبہ کرے, کلمہ پڑھے اور اسلام میں داخل ہو. یہ جب قرآن نے منع کر دیا, ہماری آنکھیں بند ہیں نا, قرآن و حدیث پر تو آنکھیں بند ہیں ہماری, کہ جو بھی ہے وہ حق ہے, آمنا و صدقنا, اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانے ہیں ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. جنات کو علم غیب نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا لبیک, ہم ماننے والے ہیں, سوچنے والے, اسی منن والے, سوچنے والے نہیں. جو بھی قرآن و حدیث میں آ گیا خلاص ہمارا اس پر ایمان ہے. جو میرے آقا نے فرما دیا لبیک یا رسول اللہ, آپ نے جو فرمایا حق حق حق. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مشتاق محمد عطاری پہ خبر نہ خبری کون سمادا امیر اہل سنت پہ بارگاہ کی دا عرض دے چنارو و کس صحت یابی لپارا کم وظیفہ بھی. جزاک اللہ خیرہ. ان اسلامی بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے, بیمار شخص صحت یابی کے لیے کون سا وظیفہ پڑھے؟ برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. یا حیو 1000 بار روزانہ پڑھے, اللہ کرے گا تو اس کو صحت حاصل ہوگی. اول آخر 3 بار درود شریف بھی پڑھتے رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, ماں لطف اللہ بگٹی سیوی بلوچستان تو کنگا تئیں بارگام عرضیں کہ مردم کھلا درا نوی تو گوڑ مردم چھو کنتے. پیارے باپا جان, لطف اللہ بلوچ بگٹی نے سبی بلوچستان سے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کھانسی کا زور نہ ٹوٹ رہا ہو تو کیا کیا جائے, اس کا حل ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. ایک لونگ منہ میں رکھ کر اس کو چبائیں, چبا کر اس کو چوستے رہیں, اگر بھلے نگل بھی جائیں اس کو تو انشاءاللہ چبانے چوسنے سے, مگر یہ 1-1 گھنٹے کے بعد کرنا ہے. یہ عمل ہر گھنٹے کے بعد ایک لونگ چبائیں, چوسیں اور نگل جائیں تو انشاءاللہ یہ کھانسی کا زور جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن یہ اصول یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی علاج کرنا ہو تو وہ اپنے طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے. یعنی بہت زیادہ لوگ آپ وہ چوستے رہیں, چباتے رہیں اور نگلتے رہیں اور پھر کچھ اور ہو جائے. تو یہ کہ ہر دوا ہر ایک کو موافق آئے یہ ضروری نہیں ہوتا. اگرچہ لونگ کھانے کی چیز ہے, گرم مسالہ ہے, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شاہد بات کر رہی ہوں کمار والا سے. پیارے باپا جان, میرا آپ سے سوال ہے, تمام دنیا میں فقط ایک ہی دین اسلام کب ہوگا؟ ساری دنیا میں دین اسلام ایک ہی ساتھ پوری دنیا میں کب ہوگا؟ سبحان اللہ. یہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو وہ سنہرا دور آ جائے گا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے کہ اب ہر طرف ساری دنیا میں صرف اسلام ہی رہے گا, سب طرف اسلام پھیل جائے گا الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد فراز ہے, کوریا کے شہر تھیگو سے میں آپ سے مخاطب ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کھٹمل وغیرہ ہو جائیں تو اس کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں. اور آخر میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اپنی اور اپنے والدین کے لیے اسپیشل دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ رب العالمین آپ کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم اور دائم فرمائے.
اس میں کلونجی کی دھنی دینا مفید ہے. کلونجی کالے کالے دانے آتے ہیں، یہ اپنے کریانے کی دکان سے مل سکتی ہے، دیسی دواؤں کے اسٹور سے بھی مل سکتی ہے. تو جیسے توا آپ نے تپا لیا، گرم کر لیا، اس پہ ڈال دی تو دھواں اٹھے گا، یا کوئلے ہیں جلتے ہوئے اس میں ڈالیں گے تب بھی یہ اس کا دھواں جو ہے نا یہ پھیلے گا. تو کھٹمل اور مچھر کا انشاءاللہ اس سے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو امیر سنت کی پوتی جو ذکر کر رہی ہے اس کے ساتھ اور ایک آدھ مدنی منع ہمارے ساتھ اور بھی ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ایک مدنی مقصد بھی سنا رہی ہے آپ کو. یہ منظر ہم اس وقت مدنی چینل پر دکھا رہے ہیں، مدنی منی کی آواز مدنی چینل پر، اور اس کے علاوہ مزید ہم مدنی گلدستے دکھائیں گے. مجھے اپنی اور سارے دنیا کے موقع کے اصلاح کے کوشش کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا بچہ میری پوتی اروا بھائی نے الحمدللہ 1.25 مہینے کی عمر تھی اس وقت بھی اللہ بول دیا تھا الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا چائنا کی مدنی منی تھی، مدنی مقصد سنا رہی تھی. واہ اردو میں. ماشاءاللہ. ہمارے حسن رضا نے بھی اللہ کا ذکر کیا ماشاءاللہ. یہ بھی میرا پوتا ہے، دودھ کے رشتے کا پوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام غلام قاسم خان ہے، میں دعوت خیل تو عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے اگر نماز دوران دوسرے سلام پھیرن تو پہلے وضو ٹوٹ ونجے تو شرعی حکم کے ہوئے. پاپا جان، ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا، اس کا اردو میں خلاصہ کو یوں ہے کہ اگر دوسرے سلام سے پہلے وضو ٹوٹ گیا ہے تو نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کی شرعی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. میری اور میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. نماز میں دونوں بار لفظ السلام یہ واجب ہے. السلام ہو یہ تو ہے واجب. اچھا اب اس میں ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو دوسرا السلام ابھی باقی ہے نا واجب کے، وضو اس سے پہلے ہی ٹوٹ گیا. تو اس کی صورت یہ کہ اس کی 13 شرائط ہیں کہ اگر وہ 13 شرائط پر عمل کرنا جانتا ہو تو واپس آ کر وضو کر کے وہ قاعدے میں بیٹھ جائے اور سلام دوسرا پھیر لے وہاں اپنی جگہ پر آ کر، تو نماز مکمل ہو جائے گی. اور اگر یہ شرائط نہیں جانتا، اور ظاہر ہے کہ یہ تو شاید اربوں خربوں میں کوئی جانتا ہو، اس دور میں کہاں مطلب اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کی صورت یہ کہ اگر اب چاہے تو وضو کر کے دوبارہ پڑھ لے، کیونکہ واجب چھوٹا ہے نا تو مکروہ تحریمی ہو گئی نماز. تو واجب الاعادہ یعنی یہ گناہگار نہیں ہوگا، وضو خود بخود ٹوٹ گیا اس کا تو بے خبری میں، تو یہ کہ اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. نماز واجب الاعادہ ہے، لوٹانا واجب ہے. ترک واجب یعنی واجب کو چھوڑنا یہ گناہ ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنے مال، اپنے علم، اپنے عمل، اپنا کمال جاننا ایک ایسی عادت، ایک ایسا طرز زندگی جس میں حاصل ہونے والی نعمت کو اپنی صلاحیتوں کا صلہ، اپنے کمال کا ثمر جانتے ہوئے ناز کرنا، وہ عادت جسے موسوم کیا جاتا ہے عجب یعنی خود پسندی. پیارے باپا جان، عجب یعنی خود پسندی کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، گناہوں پر نادم ہونے والا، گناہوں پر شرمندہ ہونے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، جبکہ خود پسندی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا انتظار کرنے والا ہوتا ہے. تو خود پسندی کہتے کس کو ہے؟ خود پسندی کہتے اپنا کمال ہے نا، اپنے اندر جو کمال ہے، مثلا علم ہے یا عمل ہے، تو ان چیزوں کو اپنی طرف نسبت کرنا اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا، اس کو زوال لگ جائے گا، چھن جائے گا، جاتا رہے گا. تو گویا خود پسند شخص نعمت کو منعم حقیقی یعنی اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے. یعنی ملی ہوئی نعمت مثلا صحت ہے، حسن و جمال ہے، دولت ہے، ذیانت، خوشی لہانی یا منصب، عہدہ وغیرہ کو یہ اپنا کارنامہ سمجھ بیٹھنا اور یہ بھول جانا کہ سب رب العزت کی عنایت ہے. تو یہ خود پسندی ہے کہ اب کوئی یعنی اپنے آپ کو نعمت حاصل ہے، طاقت ہے یا مال ہے، حسن ہے، جمال ہے، ذہانت ہے، عقل مندی ہے، اچھی آواز سے جیسے قرات اچھی آواز کرتا ہے، نعت اچھی آواز میں پڑھتا ہے، اچھا قاری ہے، اچھا نعت خوان ہے، تو یہ جو صلاحیتیں ملی ہیں تو اس کو بندہ اپنا کمال سمجھے کہ یہ تو میرا کمال ہے، اور یہ اس بات کی طرف اس کی توجہ ہی نہ رہے کہ یہ مجھ سے ضائع بھی ہو سکتا ہے اور یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ باتیں اس کی طرف توجہ نہ رہے. تو یہ خود پسندی ہے. تو اس لیے مطلب خود پسندی سے بچنا بہت ضروری ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے. تو اگر کسی کو کوئی نعمت حاصل ہے مگر وہ اسے اللہ تعالیٰ کا کرم جانتا ہے، اپنا کمال نہیں سمجھتا، تو اب وہ خود پسند نہیں ہے. یعنی یہ اس میں ابھی اس وبال سے نکل گیا، خود پسندی ہے. جو خود پسندی کا وبال خطرناک ہے کہ خود پسندی جو ہے نا، ایک بار کی خود پسندی 70 سال کے اعمال کو غارت کرتی ہے. ایک روایت کا مضمون ہے یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عجب یعنی خود پسندی 70 سال کے اعمال کو برباد کرتا ہے. عجب کہتے ہیں عربی میں خود پسندی کو. تو یہ اتنی مطلب خطرناک بیماری ہے. 70 سال کے اعمال اس سے برباد ہو جاتے ہیں خود پسندی سے. اور یہ مرض بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ عام ہے. تو سعادت مند بننا چاہیے کہ جو نعمت حاصل ہو اسے اللہ تعالیٰ کا کرم جانے اور ڈرتا رہے کہ یہ نعمت ختم ہو سکتی ہے. اچھا، اب اگر کسی کو یہ نعمت حاصل ہو اور اس سے اپنا کمال تو سمجھ رہا ہے لیکن یہ ڈر بھی رہا ہے کہ یہ نعمت ختم ہو سکتی ہے، تب بھی یہ خود پسندی نہیں ہے کہ اس میں فرق آ گیا نا. اب مثال کے طور پر کوئی عالم بنا یا کسی کو کوئی دینی منصب عہدہ ملا، وہ اسے اپنا کمال سمجھے
اور اس بات سے بے خوف رہے کہ یہ منصب ختم ہو جائے گا. اس کو پرواہ نہیں کہ اس کو اس بات کا ڈر ہی نہیں ہے. بولتے میں کسی کا باپ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, مجھ سے نہیں لے سکتا, کوئی لے کے دکھائے. اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا, یہ بہت برے لوگ ہوتے ہیں. کوئی بھی خوف خدا والا کبھی بھی ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو کچھ کرنا اللہ نے کرنا, بندہ بے بس ہے, کیا کرے گا. جو بھی نعمت دینی ہے رب نے دینی ہے. تو اس لیے وہ جو یہ سوچتا ہے کہ اب یہ کوئی مجھ سے مدد خوف ہی نہیں ہے, اس کو کوئی یہ منصب جا بھی سکتا ہے, تو یہ خود پسندی ہے. ایسا شخص خود پسند ہے. اچھا, اگر اسے اللہ تعالیٰ کا کرم جانے, پھر بھلے یہ بھی ذہن میں ہو کہ اب یہ منصب نہیں جائے گا, تو خود پسندی نہیں. اللہ نے مجھے یہ نوازا ہے تو اب یہ واپس نہیں لے گا, مجھ سے یہ نہیں جائے گی, تو خود پسند نہیں ہے. کہ یہاں نظر اللہ پر ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ نہیں لے گا. وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر اس موقع پر یاد آ رہا ہے. تو نے اسلام دیا, تو نے جماعت میں لیا. یا رسول اللہ, آپ نے اسلام دیا, آپ نے اپنی امت میں لیا, اپنے قدموں میں لیا. تو نے اسلام دیا, تو نے جماعت میں لیا, تو کریم, اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. اب یا تو یہاں نسبت ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت کی مراد اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کہ یا اللہ تو نے اسلام دیا اور تو نے مجھے مسلمانوں کی جماعت میں شامل کیا, اور تو کریم بھی ہے, اور کریم جو دیتا ہے وہ واپس نہیں لیا کرتا. تو یوں اللہ تعالیٰ نے دیا اور اب وہ واپس نہیں لے گا, اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے بے خوف ہوتا ہے, تو یہ خود پسندی نہیں. اسی طرح اگر کوئی اس منصب کو اپنا کمال تو سمجھے, مگر اس بات کا خوف بھی ہو کہ یہ جا سکتا ہے, تو اسے بھی خود پسند نہیں کہیں گے. جو شخص اپنے علم, عمل اور مال میں اپنے نفس کے لیے کسی کمال کا معترف ہو, اعتراف کرتا ہو کہ یہ کمال مجھ میں ہے, تو وہ شخص یا تو اس کمال کے زائل ہونے سے خوف زدہ ہوگا, یعنی ختم ہونے سے ڈرے گا, اور کہ کہیں میرا کمال, میری یہ خوبی, نقص یعنی خامی نہ بن جائے, یا سلب نہ ہو جائے, لے نہ لی جائے. تو ایسا شخص خود پسندی کا شکار نہیں, یا پھر اس کمال کے زوال کا خوف نہیں رکھتا ہوگا, بلکہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے یہ نعمت عطا فرمائی ہے, اس میں اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں, تو یہ بھی خود پسندی نہیں ہے. ان دو حالتوں کے علاوہ ایک تیسری حالت بھی ہے کہ نہ اسے کمال کے زوال کا خوف ہے, نہ یہ کمال جو خوبی حاصل ہوئی اس کے جاتے رہنے کا بھی خوف نہیں ہے, اور نہ اللہ عز و جل کی نعمت ہونے کی حیثیت سے اس کمال و سربلندی پر خوش ہو, بلکہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ کمال میری اپنی خوبی ہے اور میں ہی اس کا ایجاد کرنے والا ہوں. یہ حالت خود پسندی ہے. اس کی علامت یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے جو بیان فرمایا وہ اس کی روشنی میں عرض کیا جا رہا ہے, احیاء العلوم کی روشنی میں. اب اس کی پہچان, علامت, احسان جتانا, اپنے صدقے کو بڑا سمجھنے کا نتیجہ ہے. جو خیر خیرات کی اس کو بڑا سمجھے اور احسان جتائے, اور اپنے عمل کو بڑا سمجھنا, یہ خود پسندی کی علامت ہے. تو ہمیشہ بندے کو چاہیے کہ وہ عاجزی کرتا رہے. یعنی سمجھو کہ کسی نے سونے کا پہاڑ بھی خیرات کر دیا, تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا. تیر تم نے مارا کب ہے؟ سونے کا پہاڑ دیا کس نے؟ رب نے. اچھا, رائے خدا میں دینے کی توفیق
کس نے دی؟ اسی نے. تمہارا کیا کمال ہوا؟ تو اپنا کمال نہ سمجھے. یہ ہے باریک معاملہ. لوگ اپنی میں بہت کرتے ہیں، اور جو میں کرتا ہے نا، بکری میں کرتی ہے، آخر وہ چھری کے نیچے آتی ہے، ہلاک ہوتی ہے. تو اس طرح میں کرنے والا بھی ہلاک ہوتا ہے. تو اس لیے اپنا کمال نہ سمجھے کہ پہاڑ بھی سونے کا دیا تو رائے خدا میں تب بھی سمجھے تو کہ میں نے تو، میری تو رائے بھی نہیں ہے، سونے کا پہاڑ میں کیا دوں گا، میں تو رائے بھی نہیں دے سکتا. جو بھی ہوا میرے رب کے کرم سے ہوا. یہ بہت ضروری مدنی پھول ہے. مالدار لوگ اس میں بہت مبتلا ہوتے ہیں، اور بیچارے نہ یہ مدنی مذاکرے سنتے ہیں، نہ مطالعہ کرتے ہیں، نہ سنتوں پر اجتماع کی توفیق ہوتی ہے، نہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، نہ علماء کی صحبت ان کو نصیب ہوتی ہے. اکثریت کو، کسی وہ تو استثناء تو ہوتا ہے، لیکن ایک تعداد ہے. کیا عوام یعنی کیا مالدار کیا غریب ہے نا، تقریباً دور ہے. تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھ بھی نہیں پڑتی خود پسندی ہوتا کیا. یہ سنیں گے تو انسنی کر دیں گے، تو سوچنا نہیں پڑے گا یہ کیا ہوتا ہے، اور یوں بیچارے مطلب ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں. تو خیر خیرات کرنے والے اور جو بھی نیکی کا کام کرنے والے مبلغ ہے، اچھا مبلغ ہے. تو اس کو اگر اپنی صلاحیت سمجھتا ہے تو یہاں بھی یہ بھی گیا. کسی کی صحت اچھی ہے، اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے، اللہ کا کرم نہیں سمجھتا، نہ زوال کا خوف ہے اس کو، یہ بھی گیا. تو یوں مطلب ہے بڑی آزمائش. تو اس لیے ہر بات کو، جو بھی اچھی بات ہے، ہم کو نعمت ملی ہے، بس ہمارا ذہن یہی بنا رہنا چاہیے کہ میرے رب نے کرم کیا ہے، میرے رب نے دیا ہے، میرے رب نے عطا کیا ہے. لیکن یہ حلال کے لیے اور نعمت کے لیے اچھی چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے، بری چیزوں کو نہیں. اچھا، اس کے اسباب بیان کرتے ہوئے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ خود پسندی کے 8 اسباب، ریزنز ہیں. شاید ریزن بولیں گے اس کو. نمبر 1، اپنے بدن کے سلسلے میں خود پسندی، باڈی کے سلسلے میں، یعنی حسن و جمال، شکل و صورت، صحت، قوت، تناسب اعضاء، یعنی کہ سب ہونا، سڈول، مطلب سارے اعضاء جو ہیں وہ درست و مکمل. حسن صوت یعنی اچھی آواز، تو اچھی آواز پر اترانا، ان چیزوں پر اترانا. نمبر 2، اپنی طاقت اور قوت پر ناز کرنا. نمبر 3، اپنی عقل و ذہانت پر خود پسندی، دین و دنیا کے حوالے سے باریک امور کو سمجھ لینے پر اترانا. کوئی مفتی ہے اور بڑی باریک بینی اس کو ملی ہے، یعنی کہ بڑی اس کی صورتیں وہ کر لیتا ہے کہ ایک صورت یہ ہے، ایک صورت وہ ہے، یہ صورت ہو تو یہ جواب ہے، وہ صورت ہو تو وہ جواب ہے. یوں ڈڑا دڑ آیتیں اور حدیثیں اور جزئیات وہ بیان کر رہا ہے، اور باریک باریک باتوں تک وہ سوال کی تہ تک پہنچ کر وہ بیان کرتا ہے. تو اس کو بھی چاہیے کہ یہ اللہ کا کرم سمجھے کہ ذہانت اللہ نے دی. اگر یہ مفتی یہ سمجھتا ہے کہ یہ خوبی میری محنت سے ملی ہے، میری کوشش سے ملی ہے، میں نے رات دن مطالعہ کیا، یہ کیا وہ کیا، اور میں ذہین ہوں، اور یہ اللہ کا عطیہ یہ ہے، یہ اس کی طرف اس کی توجہ نہ رہے، اور یہ اس کو یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ میرا حفظہ اللہ چاہے گا تو لمحے بھر میں برباد ہو جائے گا، میری میموری ختم ہو جائے گی، یہ اس کے ذہن میں نہ ہو، اور یہ اپنا کمال سمجھے گا تو یہ مفتی بھی ہے، یہ بھی خود پسندی میں مبتلا ہے. اسی طرح مقرر، شعلہ بیان مقرر، اگر یہ سارے اپنے کمال سمجھے گا، جو بھی میں نے تعریف بیان کی، مقرر ہے، واعظ ہے، نعت خوان ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھی تلاوت کرتا ہے بہترین آواز میں، اور عمدہ قاری ہے، 7 قراءت پر عبور ہے مثلا. تو اس طرح کی جو خوبیاں اگر اس کو حاصل ہیں، اپنا کمال سمجھے گا اور اللہ کا کرم نہیں سمجھے گا اور اس کے ضائع ہونے کا اس کو خوف نہیں ہوگا، تو یہ گیا کام سے. یا کوئی پیر ہے، صاحب میرے لاکھوں مرید ہیں،
लोग मेरे कदमों में लौटते हैं, मेरी झलक देखने के लिए तरसते हैं। अगर किसी के सामने मुस्कुरा लूं तो वो अपनी ईद समझता है, किसी पर हाथ लगा दूं तो वो मतलब यानी कि अपने लिए बहुत बड़ी सादत समझता है, वगैरह वगैरह। अगर कोई पीर ये समझे कि ये मेरा कमाल है, मुझ में ये खूबियां हैं, बड़ा बाअखलाक हूं, और इसको ये तवज्जो ना हो कि ये रब ने मुझे इज्जत बख्शी है और ये वापस ले भी सकता है, तो ऐसा पीर भी खुद पसंदी का मरीज है, इसके लिए बर्बादी है। भले दुनिया में मकबूलियत हो तो क्या हुआ, वो तो बहुत सौ को मिलती है, और मकबूलियत मिलना दुनिया में ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये तो जिसको मकबूलियत मिली हो ना, और अगर उसको मदनी ज़हन मिले तो समझे वो कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, ये अपना कमाल नहीं है। हर कमाल रा सवाल, फारसी की कहावत है, हर कमाल के लिए सवाल है। यहाँ इस मुस्तस्नियात तो होते हैं, नबूवत को सवाल नहीं है, नबी जो नबी है वो नबी है, अब वो उसको नबूवत नहीं जा सकती। कोई ये समझे कि नबूवत भी जा सकती है, नबी भी जिसको अल्लाह ने नबी बनाया फिर ये इसको कैंसिल भी कर सकता है कि अब तू नबी नहीं है, तो ये नबूवत को सवाल मानना ये कुफ्र है, काफिर हो जाएगा, ऐसा सोचेगा। अलबत्ता विलायत जिसको मिली वो समझ के रहे, अगर मिली भी है तो, कि विलायत जा सकती है। बड़ी करामतें दिखाता हूँ, वाकई सही करामतें दिखाता हूँ, लेकिन ये सारी करामतों की सलाहियत उससे छिन सकती है, जा सकती है। तो ये सब बातों को अल्लाह का ही अतिया समझे कि मुझे रब ने ये सब दिया है, मेरा अपना इसमें कोई कमाल नहीं है, मेरे अपने बस में तो सांस लेना भी नहीं है, ये रब ने चाहा तो मैंने सांस लिया, जब वो नहीं चाहेगा तो दुनिया के सारे डॉक्टर और तबीब मेरा सांस जारी नहीं कर सकेंगे। हकीकत भी है, वरना तो ये तबीब और डॉक्टर सारे किसी को मरने ही नहीं देते, लेकिन ये बेचारे खुद मर जाते हैं, सारे मरते हैं, सबको मौत आती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का मजा चखना है, मरना तो सभी को पड़ेगा। तो हमारा अपना कोई भी कमाल नहीं है, यानी समझो एक जर्रे का करोड़वां हिस्सा भी हमारा कोई अपना कुछ भी नहीं है। इसमें हमें जो भी दिया ये मेरे परवरदिगार जल्ल जलालुहू ने दिया, ये ज़हन हमको बनाए रहना चाहिए। नंबर 4, आली नसब होने पर फख्र करना, मसलन हाशमी होने पर इतराना। हाशमी में सैयद भी आ गए, सादात किराम, तो यानी कि मैं सैयद हूं, तो ये तो आला हज़रत ने भी लिखा है कि अपने नसब पर, अपने खानदान पर, ऊंचे खानदान का होने पर तकब्बुर यह हराम है। तो सादात किराम भी अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करते रहे कि अल्लाह ताला ने आपको अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद में शामिल किया और पैदा किया, है ना। तो ये अल्लाह का करम है, अपने चाहने से क्या हुआ, अपने चाहने से कोई थोड़ी सैयद पैदा हो गया या कोई किसी कबीले में पैदा हो गया। रब ने जिसको जैसा चाहा वैसा बनाया, और जिसको जहां चाहा और उसके वतन से पैदा किया। तो इसलिए नजर अल्लाह ताला पर हो। जालिम बादशाहों और उनके मददगारों के जरिए इतराना, और अहले दीन और अहले इल्म की तरफ अपनी निस्बत को अहमियत ना देना। इसको यूं समझे कि किसी के ताल्लुक आते हैं कोई एसएचओ से, पुलिस के अफसर से, या फौज के अफसर से, या किसी वजीर से, या वजीर आजम से, और वो इसलिए अब अपने आप को कुछ समझता है कि यार अपनी सोर्स ये है कि एक फोन कर दूंगा तो इसको उठा लेंगे, फुला कर देंगे। और इस वजह से जो उलमा है इनको अहमियत ना देना, और इनको इस तरह मतलब यानी कि अपनी इस सोर्सेस पर इतराना, अहमियत ना देना, ये भी एक सबब है खुद पसंदी का। औलाद, नौकर चाकर, कबीले, अजीज व कारिब और मददगारों और इत्तिबा करने वालों की कसरत पर इतराना, ये भी खुद पसंदी का सबब है, इससे भी खुद पसंदी आ सकती है। अपने माल पर इतराना, बहुत बड़ी पार्टी है, अपनी पार्टी होने पर इतराता है,
تو یہ بھی خود پسندی کا ایک سبب ہے کہ یہ خود پسندی میں جا پڑ سکتا ہے. اسی طرح اپنی غلط رائے پر اترانا، میں نے جو بول دیا خلاص شٹ اپ، جو میں نے بولا بس وہی صحیح ہے. ایسے آپ کو اس معاشرے میں بہت ملیں گے ڈیڑھ ہوشیار. بھلے وہ نوکر بیچارہ بالکل وہ کچھ بھی نہیں ہے بظاہر، لیکن وہ سیٹ کی بیوقوفی پر اندر ہنسے گا دل میں، اور دل پر ہنسنے میں کوئی پابندی تو ہے نہیں. سیٹ کو پتا تھوڑی چلے گا کہ یہ مجھ پر ہنس رہا ہے، مجھے بیوقوف سمجھتا ہے، لیکن وہ بیچارہ یسر اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو تنخواہ چاہیے، اپنی نوکری کی پرواہ ہے. جس دن تیرے پیسے گئے نا، یہ تجھے پانی بھی نہیں پلا گا نوکر. اس نے شرافت کے ساتھ تکبر کو چھوڑ، خود پسندی کو چھوڑ، اور اپنے ملازموں پر شفقت کا مظاہرہ کر. کل آڑے وقت پر یہ بھی تیرے کو کام آئیں گے. اگر آڑا وقت نہ بھی آیا تو بہرحال یہ کہ مسلمان کا دل خوش کرنا کار ثواب تو ہے نا، اچھے اخلاق. تو آخرت کے لیے تو اس کی چاندی، دنیا میں بھی اس میں چاندی ہے، لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ بہت بری بلا ہے خود پسندی. اس کا علاج اپنی نمبر 1 اپنی باطنی گندگی پر نظر رکھے. نمبر 2 بیماری پر بھی، اپنی بیماری میں اپنی طاقت کا اندازہ لگائے. یعنی باطنی گندگی یہ کہ جیسے کہ اب باطن میں تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنا شریف آدمی ہے اور کتنا نیک ہے. ظاہری تو بہت تقویٰ نظر آتا ہے، لیکن اندر میں کتنا گند بھرا ہوتا ہے. بد نگاہی کا جذبہ، برے دوسروں کے مال کو کھا جانے کی اور ہڑپ کر جانے کی آواز، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں بھری ہوتی ہے، تکبر اور وغیرہ وغیرہ. سب کے سامنے گناہ سے بچے گا، اکیلے میں جو چاہے گا کرے گا. تو یہ اپنی اس پر نظر رکھے کہ یار مجھے لوگ تو اچھا کہہ رہے ہیں لیکن میں اچھا ہوں نہیں. لگام کسی اور کے ہاتھ میں. جس دن پردہ اٹھا اور میرے یہ گناہ یا میری نیکیوں پر جو ریاکاریاں ہیں وہ میرے رب کو پتا ہے، یہ اگر لوگوں پر ظاہر ہو گئی تو یہ مجھے تھوکیں گے بھی نہیں، اگالدان بھی نہیں بنائیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ میرا تھوک اس سے افضل ہے. یہ ہم کو آج تک دھوکہ دیتا رہا کہ یہ پرہیزگار تھا، یہ تو دغاباز تھا، مکار تھا، ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے بندہ ڈرتا رہے. تو یہ بھی ایک علاج ہے خود پسندی کا، کہ اپنی حقیقت پر نظر رکھے، اپنی باطنی گندگی پر نظر رکھے، اور بیماری میں اپنی طاقت کا اندازہ لگائے. کیا یوں قوت اپنا کہ میں مارشل آرٹ جانتا ہوں تو یہ کرتا ہوں، اور جب نزلہ ہوتا ہے نا ساری طاقت جو ہے نا جواب دے جاتی ہے، چھینکے مار مار کے اور ناک سنک سنک کر. اور جب بخار آتا ہے تو پورا بدن ٹوٹ رہا ہوتا ہے کہ بچہ بھی چانٹا مار کے چلا جائے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جبکہ بخار ہو 102 3 4 5 بخار ہو تو کیا کر سکتا ہے؟ ایک چڑیا کو بھی نہیں پکڑ سکے گا. تو اپنی طاقت کا اندازہ لگائے بیماری میں کہ یار میں کیا ہوں، یہ بیمار ہو گیا میرے سے کچھ نہیں ہوتا. ہائے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وہ کیا تیری طاقت ہے؟ تیری طاقت ہے تیرے پاس، دور کر دے اپنے پیٹ کے مرض کو، کر برداشت اس کو. تو برداشت نہیں ہوتا تو پتا چلا کہ جو کچھ دیا رب نے دیا ہے، تو اسی کے آگے جھکا رہے، اور جو بھی طاقت ہے اسی کی عطا کردہ ہے. تو اس سے ڈرتا رہے بندہ کہ یہ کہیں واپس نہ چلی جائے. وہ چاہے گا تو واپس لے لے گا. اچھا اسی طرح حادثے میں سوچے، اسکوٹر چلاتے ہیں، بڑی پھرتی سے چلانا آتا ہے، وہ بڑا یوں ون ویلنگ اور پتہ نہیں کیا کیا ایکشن کرتے ہیں. تو یہ سوچے کہ اگر گرے نا تو سیدھے کوما میں، بچ بھی گئے تو عقل چلی جائے گی. ڈرے کہ عقل چلی گئی تو حادثے میں. تو یہ کہ میری عقل جو ہے نا یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میرا کمال ہے ہی نہیں، میرے رب نے عطا فرمائی ہے. تو ڈرتا رہے. اور جو نسب ہے وہ بھی اللہ نے عطا کیا، خاندانی عالی خاندان، جیسا میں نے پہلے عرض کیا. اس پر نظر رکھے اور اس پر فخر نہ کرے اپنے نسب پر، خاندان پر، بلکہ شکر کرے. یار یہ گھٹیا خاندان کا ہے، ہمارا خاندان جو ہے یار یہ نام ہے اس کا. تو پتا چلے گا جیتے جی نہیں چلا تو مرنے کے بعد، کہ وہ سانپ اور بچھو لپٹے نا اور بولا نا سانپ اور بچھو نے کہ ہم تمہارا خاندان ہے،
پھر پتہ چلے گا. یہ میں سمجھانے کے لیے، چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس لیے خاندان پر بھی فخر نہ کرے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے عزت والے خاندان میں اس نے پیدا کیا. مال کے تعلق سے خود پسندی پیدا ہو تو یہ ذہن بنائے کہ یہ تو اچانک تباہ ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے، ڈاکو آ جاتے ہیں تو لوٹ کے لے جاتے ہیں تو گیا مال. تو اب مال پر کیا خود پسندی کرنا، یہ تو اپنے قابو میں ہے ہی نہیں. تو یہ دھوپ چھاؤں ہے، یہ تو آنی جانی شے. حقیقت ہے کہ مالدار آپ نے بھی دیکھے ہو سکتا ہے جن کی عمریں بڑی ہیں نا، ان کو پتا ہوگا کہ مالدار جو ہے کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاتے ہیں، دیوالیے نکل جاتے ہیں. اور غریب بھی دیکھے ہوں گے کہ کل تک یعنی کہ بیچارے کو مطلب کوڑی کوڑی کا محتاج تھا اور آج دیکھو تو عیش ہے، بڑی پارٹی بن گیا. یہ اگر آپ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو خاص کر کے میری باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں. یار ایسے تو دیکھے ہم نے بھی کہ کل تک یہ فٹ پاتھ پہ پڑا رہتا تھا، آج وہی عالی شان ولا میں، اور بڑا اس کا نام ہو گیا، بڑا مال کمایا اس نے، بڑی پارٹی ہو گیا. تو ایسا جو غریب سے اٹھ کر مالدار ہوگا نا، وہ غریبوں کا ہمدرد بھی ملے گا آپ کو. اور جو مالدار کے گھر میں پیدا ہو کر مالدار بنا نا، وہ ہو سکتا ہے کہ غریبوں سے اس کو محبت کم ہو. البتہ اس کے باپ نے محبت کی ہے اور سکھائی ہے تو ہوگی، ورنہ شاید کم ہو. تو بہرحال یہ کہ مال وغیرہ یہ سب بھی آنی جانی شے ہے. اور خود پسندی کا ایک بہترین علاج احیاء العلوم میں یہ بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے زہد و تقوی کے باوجود یہ تمنا کیا کرتے کہ کاش وہ مٹی، بھوسا یا پرند ہوتے. تو صاحب بصیرت یعنی دل کی نظر رکھنے والا شخص کیسے اپنے عمل پر خود پسندی کر سکتا یا اترا سکتا ہے، اور کیوں کر اپنے نفس سے بے خوف ہو سکتا ہے. یعنی صحابہ کرام بھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے، حالانکہ واقعی وہ متقی تھے، واقعی وہ پرہیزگار تھے. وہ ان کے اخلاص کا صدقہ بس ہم کو کوئی آدھا ذرہ مل جائے تو ہم بھی نیک بن جائیں. تو ایسے نیک پرہیزگار بھی ڈرتے تھے کہ ہم کاش بھوسا ہوتے، مٹی ہوتے، پرندہ ہوتے، گھاس ہوتے، انسان نہ بنے ہوتے. وہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے. تو اگر یہ سوچے تو بندہ یہ خود پسندی کو اپنی بھول سکتا ہے. یار میری حیثیت کیا، چے پدی کا شوربہ. پدی مانے وہ ٹڈی حلال جانور ہے، تو اتنی سی ہوتی ہے ٹڈی، تو اس کا شوربہ کتنا بنے گا، سالن بنائیں گے تو یہ محاورہ ہے، چے پدی کا شوربہ. تو اس لیے وہ اپنے نفس پر کیا بندہ اترائے کہ آپ اپنی حیثیت کیا یار. اور صحابہ کرام کے سامنے ہماری عبادت کتنی، ہمارا علم کتنا، ہمارا تقویٰ کتنا، ہم میں اخلاص کتنا. تو اس طرح انشاءاللہ وہ اپنے اندر سے خود پسندی کا مادہ جو ہے وہ جڑ سے کٹ جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح غیر مسلموں کو دیکھے یا بڑے بڑے مجرموں کو دیکھے بندہ تو پھر ڈرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ میں غیر مسلم نہیں ہوں بلکہ میں تو مسلمان ہوں. اللہ نے ایمان کی دولت مجھے عطا کی ہے، یہ بے نیاز ہے. اگر میرا ایمان چلا گیا تو میں کیا کروں گا؟ وہ تو بے نیاز ہے. کافر کے چاہنے سے وہ کافر نہیں ہوا، بس وہ کافر پیدا ہوا. اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. یہی بندہ ڈرے، اس میں تو بہت بڑی عبرت ہے. اللہ کا کرم ہے کہ مجھے مسلمان کیا، ورنہ میری کوشش سے مجھے اسلام کہاں ملا ہے. ہم نے کون سی کوشش کی ہے اسلام کو پانے کی؟ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، الحمدللہ ہم مسلمان ہو گئے. ورنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتے تو یوں اپنے آپ کو ڈرائے. تو اس طرح بھی انشاءاللہ خود پسندی کی جڑ کٹے گی کہ یار میرا اپنا کمال ہی کوئی نہیں ہے. ایمان بھی دیا تو رب نے دیا،
عمل کی توفیق دی تو رب نے دی، بیان کرنے کی سعادت دی تو رب نے دی، قرات کرنے کی، تلاوت کرنے کی سعادت دی تو رب نے دی، نعت شریف پڑھنے کی توفیق دی تو رب نے دی، اچھی آواز دی تو مجھے میرے رب نے دی، اچھا بیان کرنے کی صلاحیت دی تو مجھے میرے رب نے دی، مسئلہ اچھی طرح سمجھانے کی صلاحیت دی تو میرے پروردگار نے دی، مطالعہ کرنے کی توفیق دی تو میرے پروردگار نے دی، مجھے کتاب لکھنے کی توفیق دی تو میرے پروردگار نے دی۔ جو بھی صلاحیتیں سب اللہ نے دی ہیں، ہمارا اپنا اس میں کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی حب محمد۔ جاؤ خود پسندی مٹا دے عادتیں، حب جاؤ خود پسندی کی مٹا دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے بہت ہی پیارے اور جامع انداز میں ہمیں خود پسندی کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیں۔ اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا کرے، عمل کا جذبہ عطا کرے۔ اچھا، اب یہ تھوڑا سا ارشاد فرما دیں کہ آپ جو وضاحت فرما رہے ہیں اس میں یہ کہ میں اپنے اندر خود بخود یہ چیزیں محسوس کر رہا ہوں، اور تکبر کا یہاں پر کتنا عمل دخل ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ امیر سنت کے پاس بھی مدنی منع کی آمد مرحبا۔ تو کچھ اس حوالے سے اگر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ یہاں پر پھر تکبر سے ہم کیا مراد لیں گے؟ یعنی ایک تو بندہ خود کو ہی بہتر سمجھ رہا ہے مگر سامنے والے کو گھٹیا نہیں سمجھ رہا، تو کیا یہ قریب قریب ہم چل رہے ہیں کہ ڈر ہے کہ ہم خود پسندی کی آفت میں مبتلا ہو کر تکبر میں جا پڑیں گے؟ خود کو بہتر سمجھنا یہ بھی ظاہر رزق تو ہے نا، جبکہ دوسرے کو گھٹیا نہیں سمجھنا، کیونکہ تکبر یہ کہ اپنے کو بہتر سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرتا رہے، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ منسوب قول ہے ان کی طرف کہ آپ فرماتے تھے کہ میں سب سے برا ہوں۔ آپ کی عاجزی تھی، وہ کوئی تعریف کرتا تو فرماتے اللہ تعالیٰ تمہارے حسن زن سے بھی مجھے اچھا کر دے۔ باپا ایک آدمی تجربے کار ہوتا ہے، پرانا ہوتا ہے، اور مطلب کو کس کہتے ہیں جہاں دیدہ ہوتا ہے۔ اب ایک کسی سے بات کر رہا ہے اور اب وہ اگلا بھی مطلب بولا یار، تو وہ کیسے اپنے آپ کو بچائے گا یار؟ تو آدمی کہے گا نہیں ارے بھائی میں مطلب آپ سے زیادہ تجربے کار ہوں، میں نے مطلب مجھے پتا ہے یار، آپ میری بات مان لو۔ تو کیا یہاں پر یہ خود پسندی آئے گی یا واقعی وہ اپنے تجربے کے طور پر اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو یہاں تو والد بھی انوالو ہو رہے ہیں، استاد بھی انوالو ہو رہا ہے، کوئی ایسا پرانا سینئر اسلامی بھائی ہے تجربے کار تو وہ بھی انوالو ہو رہا ہے۔ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں تو وہ مطلب اس کو تھوڑا سا فرق کر دینا تاکہ مطلب بالکل ہمارے لیے ڈائریکشن پروپر ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمت پر نظر ہو اس کی کہ مجھے اللہ نے یہ ذہانت دی، بھلے الفاظ نہ بولے، ذہن میں یہ ہو کہ مجھے اللہ نے یہ نوازا ہے کہ میرا تجربہ اس میں آپ کا تجربہ کم ہے، پلیز
آپ میری مان لیں. تو اس میں یہ تکبر یا اس کو خود پسندی نہیں کہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں باقی چیز چھینتی ہوں, سب کو ستاتی ہوں. کیا میں اچھے بچے ہوں؟ میرے منہ سے اٹال, میرے منہ سے اٹال, میرے منہ سے اٹال, میرے منہ سے اٹال. پیارے پاپا جان, آپ کے ساتھ جانا ہے میرے کو مکہ مدینہ. لے کے چلو مکہ مدینہ. پیارے باپا جان, میں آپ کو مدینہ میں دیکھتی ہوں, میرے کو آپ کے پاس آنا ہے. میں کیسا ہوں؟ آپ کی لاڈ آتی ہے میرے کو. ماشاءاللہ ہند کی مدنی منیا ہے. اللہ کبھی کرم کر دے گا, اس کو صورت بن جائے گی تو آپ ہند سے جب آئیں گی تو انشاءاللہ. اچھا, یہ ایک مدنی منی نے یہ اعتراف کیا ہے غالباً کہ میں سب کی چیزیں چھینتی ہوں, سب کو تنگ کرتی ہوں, ہے نا؟ یہی بولا کہ نہیں؟ تو یہ تو اس نے ثابت کیا نا کہ میں نہ سمجھوں. تو اچھی بچی, اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو کسی سے چیزیں نہیں چھینتے اور امی ابو کو, بھائی بہن کو اور کسی کو بھی تنگ نہیں کرتے. وہ اچھے بچے ہوتے ہیں. اور جو چیزیں چھینتے ہیں, دوسروں کو تنگ کرتے ہیں, وہ گندے بچے ہوتے ہیں. تو آپ اب اچھے بچے بن جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انس شفیق اطاری ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہا ہوں. بابا جان سے میرا یہ سوال ہے کہ مدنی منوں کو نماز پڑھنے سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں؟ بابا جان ہمارے لیے دعا بھی فرما دے. ماشاءاللہ, جو نابالغ ہوتے ہیں مدنی منع, تو ان کی نیکی قبول ہے. تو اگر وہ صحیح نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز ان کی قبول ہے, ان کو ثواب ملے گا, فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت میں. اس طرح اللہ اور رسول کا ذکر کریں گے تو یہ بھی چھوٹے بچوں کے یہ عمل جو ہے نابالغوں کی نیکیاں مقبول ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. تو یہ فائدہ ہی فائدہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ. مانا ما فیضان مدینہ, ماہنامہ فیضان مدینہ, یا رب گھر گھر عام ہو. ماہنامہ فیضان مدینہ, یا رب گھر گھر عام ہو. ماہنامہ فیضان مدینہ, یا رب گھر گھر عام ہو. میں دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو. عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو. ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ جاری رہے گا, جاری رہے گا, جاری رہے گا انشاءاللہ, جاری رہے گا. ماہنامہ فیضان مدینہ, ماہنامہ فیضان مدینہ. پیارے باپا جان, آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ کورنگی کشتی بلڈنگ کے مدنی منع اور کچھ والد سرپرست مدنی مذاکرے میں شامل ہیں, اور یہ کچھ پلے کارڈ وغیرہ بھی تحریر کر کے لے کر آئے ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ہیں.
یہ لکھ کے لے کر آئے ماہنامہ فیضان مدینہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. پھر مدنی مقصد ہے بیت اللہ شریف اور گنبد خضرا کی یہ تصویر بنا کے لے کر آئے ہیں. حدیث پاک تحریر ایک چپ سو سکھ، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. پھر یہ بڑا ہی پیارا سا ایک فیضان مسواک جاری رہے گی. یہ مسواک شریف بھی جو ہے وہ اس پلے کارڈ میں موجود ہے. کچھ نعرے لکھ کے لے کر آئے. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. کچھ نعرے وغیرہ ہیں اور پلے کارڈ وغیرہ ہیں اور کچھ سوال بھی ہیں. اور حاضرین مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے مدنی مذاکرے میں ملاحظہ کیا، دیکھا، مکی کمپیوٹر، پھر اس کے بعد جو ہے مدنی کمپیوٹر، پھر غوثیہ کمپیوٹر، اور آج باری آ گئی ہے مدنی مذاکرے میں اجمیری کمپیوٹر کی. پاپا یہ اجمیری کمپیوٹر سبحان حاضر ہیں. اللہ، ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا نام وغیرہ بتائیں گے بڑے اچھے انداز سے. آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا، حسن سنجر. عمر کیا ہے آپ کی؟ 4 سال 11 ماہ 10 دن. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ جوابات میں غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ مسکراتا ہوا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا آپ جواب دیجئے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک نام کیا ہے؟ حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ. خواجہ غریب نواز کی ولادت کب ہوئی؟ 537 سن ہجری میں ہوئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کہاں ہوئی؟ ایران کے علاقہ سنجے میں ہوئی. واہ بھائی واہ. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند مشہور القابات بتائیے. خواجہ غریب نواز سلطان ہند، وارث النبی، عطا رسول. ارے واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. خواجہ صاحب کے والد صاحب کا نام بتائیے. سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ. کیا بات ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال مبارک کب ہوا؟ 6633 سن ہجری. سبحان اللہ. اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ مدینہ الہند اجمیر شریف. سبحان اللہ. وصال کے بعد آپ کی نورانی پیشانی پر کیا نقش نظر آیا؟ حبیب اللہ مات فی حب اللہ. سبحان اللہ. کیا اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے؟ اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا. کیا بات ہے اجمیری کمپیوٹر کی. اس شعر کا دوسرا مصرعہ بھی بتا دیجئے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور ذرا وہ انداز سے پڑھ سکتے ہیں ترنم سے، جس طرح نعت خوان پڑھتے ہیں نا. شاید نہیں پڑھ پا رہے. نہیں باب مشکل ہو رہی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خواجہ غریب نواز کو کیا بشارت ملی؟ اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. میری کمپیوٹر کی بھی کیا بات ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ. عالم بعمل بنائے اللہ تعالیٰ، مفتی اسلام بنائے. اچھا ذہین مدنی منہ ہے. اچھا آپ نے ان کو کہا بھی کمپیوٹر ہے اور آپ
اب کمپیوٹر کو اگر آپ کو ایسی چیز پوچھیں گے نا جس میں کمپیوٹر میں فٹ ہی نہیں ہے تو کمپیوٹر نے وہاں قفل مدینہ لگانا ہوتا ہے. کمپیوٹر وہی نکالتا ہے جو کمپیوٹر کے اندر ہوگا. بجا فرمایا. ماشاء اللہ. معذرت چاہتا ہوں. ویسے یہ جتنے بڑے بڑے ہم اسلامی بھائی موجود ہیں, میرا خیال ہے اگر یہ سارے سوال ہم میں سے کیا جائے تو اکثریت فیل ہو جائے گی. نہیں, ہم میں سے کئی تو ایسے ہوں گے جو یاد کرنے کے بعد بھی شاید اس طرح مینوعن مطلب ایز اٹ از یاد کر کے بیان کرنا, وہ بھی اتنے سارے اسلامی بھائیوں کے سامنے لائیو, یہ بھی ایک کانفیڈنس ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو نظر بد سے بچائے. آمین. مگر بندہ بابا کوشش کرے تو انسان کچھ کر سکتا ہے. ہمارے عموماً کوشش کرنے کا رجحان بھی کم ہوتا ہے اور پہلے سے ذہن بن جاتا ہے اور میرے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی تو انشاءاللہ مزید کمپیوٹر آنے والے ہیں. یوں بابا کون کون سے کمپیوٹر چاہیے؟ ابھی تو جعفری کمپیوٹر آنے والا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ 15 تاریخ کو آپ کرتے ہیں نا نیاز. جی بابا انشاءاللہ فیضان مدینہ میں بھی ہوگی. معراجی کمپیوٹر بھی آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ رضوی بھی آئے گا. انشاءاللہ میلادی بھی کمپیوٹر لائیں گے بابا, میلادی کمپیوٹر بھی لائیں گے انشاءاللہ. کمپیوٹر آتے رہیں گے, آپ بس مدنی چینل دیکھتے رہا کریں. بابا ہمارے ایک مدنی منع آپ سے ایک سوال بھی عرض کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, آپ یہ ارشاد فرما دیں, آپ اجمیر کتنی بار گئے ہیں اور وہاں کے حاضری کے بارے میں بتا دیں. الحمدللہ اجمیر شریف کا 2 بار سفر کیا ہے, یہ یاد آ رہا ہے مجھے. نہ جب ہند کے ساتھ مدنی قافلے میں گئے نا تو اس میں اس دوران اجمیر شریف کی حاضری کا بھی سلسلہ ہوا تھا. تو وہاں جاتے تھے ہم, مطلب فاتحہ پڑھتے تھے, حاضری دیتے تھے, دعا مانگتے تھے, وہیں رہتے بھی تھے قریب میں. الحمدللہ تو بڑا عالی شان دربار ہے اور بڑی رونق رہتی ہے وہاں. زائرین جو ہیں وہ دور دور سے سفر کر کے حاضر ہوتے ہیں. خواجہ غریب نواز کا دربار جو ہے بڑا اعلیٰ دربار ہے الحمدللہ. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. شیطان کے خلاف جنگ. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مسواک, فیضان مدنی چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے. میں مدرسۃ المدینہ مغل پورہ مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتی ہوں. پیارے بابا جان, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو وہ یہ کہے کہ فلاں بھی تو اجتماع میں جاتی ہے مگر وہ نہیں بدلی, یعنی لڑائی کرتی ہے. اس اسلامی بہن کو کیسے سمجھایا جائے؟ رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. اصل وہ دل کا زنگ جو ہے نا ایک دم سے نہیں اترتا, آہستہ 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 اترتا ہے. تو اگر یہ اجتماع کی پابندی رہے گی, بیانات سننا کرنا یہ سلسلے رہیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ
तब्दीली ज़रूर आएगी। तो इसलिए वो आना जाना ख़त्म नहीं करना चाहिए, बराबर जारी रखना चाहिए। इज्तिमात में बयान भी सुनने चाहिए, बयान की सआदत हासिल होती है करने की, जबकि सलाहियत है और शरई तकाज़े पूरे हैं तो बयान भी करने चाहिए। इंशाअल्लाह दिल भी साफ हो जाएगा, अखलाक भी दुरुस्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह, ज़बान की तेज़ी भी ख़त्म हो जाएगी, नरमी आ जाएगी इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम नबिया बिनते मुताहिर सईद है। मैं मदरसातुल मदीना जौहर टाउन मरकज़ुल औलिया लाहौर में पढ़ती हूँ। मेरा प्यारे बापा जान से सवाल ये है, जिसका अमल बेगर्ज हो उसकी जज़ा कुछ और है, तो क्या अज्र सवाब और जन्नत की गर्ज भी ना हो? ये मुराद नहीं है इससे, जिसका अमल हो बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है, यानी जो मुखलिस है उसको जज़ा में जन्नत मिलेगी। यानी जो इखलास के साथ अमल करता है ना, उसको बहुत ही आला अज्र मिलता है, और जिसमें इखलास की कमी होती है उसके मुताबिक उसका मामला होता है, और जिसका बिल्कुल ही इखलास नहीं है तो उसको तो अज्र मिलेगा ही नहीं। तो इखलास जो है ना, ये अमल की कबूलियत के लिए शर्त है। तो जन्नत की ख्वाहिश करना, ये जो जन्नत की ख्वाहिश करे उसको ये नहीं कह सकते कि वो इखलास उसमें नहीं है, बल्कि जन्नत की तलब करने की तो हमको हदीसों में तरगीब इरशाद फरमाएगी, हम जन्नत मांगा करें अल्लाह ताला से, कि जो जन्नत का सवाल करता, जन्नत भी अल्लाह ताला से अर्ज करती है कि इसको तो जन्नत दे दे। इस मजमून की हदीस पाक मैंने पढ़ी है, किसी को याद हो तो वो बता दें कि बंदा एक बार कहेगा कि या अल्लाह मुझे जन्नत दे, तो जन्नत कितनी बार कहती है कि या अल्लाह इस बंदे को जन्नत अता कर दे। एक हदीस पाक में है कि जो शख्स एक दिन में 3 मरतबा जन्नत का सवाल करता है और 3 मरतबा दोज़ख से पनाह मांगता है, तो उसको दोज़ख से पनाह दे दी जाती है और अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ यानी उस मगफिरत और जन्नत की तरफ सबकत लेकर जाओ। तो जन्नत का सवाल करने के बारे में भी हदीस मुबारक के अंदर और भी कई हदीस हैं जिसमें यह इरशाद फरमाया गया कि जन्नत मांगो, बल्कि जन्नतुल फिरदौस का सवाल करने का इरशाद फरमाया। जन्नतुल फिरदौस सबसे आला जन्नत है, तो अल्लाह से मांगो, जन्नत मांगो और जन्नतुल फिरदौस मांगो। सवाल करो माने यहाँ मुराद है मांगो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने अपने पेजेस बनाए हुए हैं और उस पर यह होता है कि आपके हवाले से अपने पहचान या नाम वगैरह रखते हैं, आपका निशानी भी रखते हैं, ठीक है। मगर सवाल ये आया, सोशल मीडिया से सवाल आया है कि अब रखते हैं ये हैं, निस्बतें भी बयान करते हैं, ताल्लुक़ और मोहब्बत भी बयान करते हैं, लेकिन जो ये तहरीर देते हैं या जो ये इस पर जो डालते हैं वो काफ़ी एतराज़ वाली बातें होती हैं और अखलाकियात से हटी हुई बातें भी होती हैं। हो सकता है बात गैर शरई बातें भी होती हों। तो अब उल्टी तनकीद होती है कि भाई इनके यूं ने, इनके यूं ने, उनके यूं। तो इनको नाम समझाएं कि हर एक को एहतियात करनी चाहिए। तो ये तरीका क्या है, ये अभी अभी सोशल मीडिया पर समझे कि आपके लिए सवाल आया है। तशवीश की बात है कि बेचारे मतलब ये मेरे से मोहब्बत तो करते होते हैं, लेकिन अखलाकी तरबियत बाजों की नहीं हुई होती तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया तो बेकैसा मतलब अजीब व गरीब मैदान जंग बन गया है। अच्छा, फिर जिसको जंग करना नहीं आती
تو وہ جنگ کرے گا تو جو حرکتیں کرے گا وہ یہی حرکتیں بیچارے کر رہے ہوتے ہیں اور کر بھی رہی ہوتی ہے. رف انداز میں سوال جواب کے سلسلے ہوتے ہیں, لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں, مذاق اڑایا جاتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے. یہ سمجھتے کوئی ہم کو پکڑ نہیں سکتا, سوشل میڈیا کے ذریعے تو پولیس بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتی وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا, چاہے 1000 پردے میں چھپ جائے, پروردگار دیکھ رہا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو میرے نام کی ویب سائٹ آپ نے کھولی ہو یا ویسے ہی کھولی ہو, اگر آپ یہ شغل آپ کا کر رہے ہیں تو صرف وہ کام کریں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. اور علماء اہل سنت کے اگر آپ مدنی گلدستے چلا سکتے ہیں تو صرف وہی چلائیں, صرف شریعت کے مطابق بیان ہو, بس وہی ہونا چاہیے. باقی رف انداز میں جو کلپ بعض اوقات چلتے ہیں, اور اس کو مدنی گلدستے بھی میں کیسے کہوں, طرح طرح کے کلپ چل رہے ہوتے ہیں اور واقعی اس سے بچنا چاہیے. اس سے دل آزاریاں بہت کرتے ہیں یہ لوگ اور دوسروں کی بے عزتیاں کرتے ہیں اور واقعی ہم کو بھی بدنام کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جس نے میرا نام استعمال کیا ہوگا یا میری تصویر ڈالی ہوگی اپنی اس پر, تو لوگ تو یہ سمجھیں گے نا کہ اس کا آدمی ہے, اور بولے گا اس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. دعوت اسلامی والے ایسے ہوتے ہیں, یہ اس پر چھاپ پڑے گی. اچھا, پھر جو ویسے بنیادی طور پر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے ہیں ہی ناراض, کہ اگر ہم میں سے کوئی اڑ کر بھی دکھا دے ان کو تو یہ سیٹ نہیں ہوں گے, بولے گے یہ ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے ہیں. یہ پوزیشن ہے ان کی. تو اب ایسے لوگوں کو یہ مواد ملتا ہے اس طرح دعوت اسلامی کو اور سنیت کو, مسلک کو بدنام کرنے کا. تو اس لیے سب کو احتیاط کرنی ہے, اسلامی بھائیوں کو بھی احتیاط کرنی ہے, مقررین کو بھی احتیاط کرنی ہے, سبھی کو احتیاط کرنی ہے کہ کوئی لفظ ایسا نہ بولے کہ سیکنڈوں میں آپ کی بات جو ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں گونج جاتی ہے. اتنا فاسٹ ہے یہ. تو ایسی صورت میں آپ کا اگر کوئی گناہ بھری بات ہے اور وہ چلی گئی لاکھوں تک, اب قیامت کے دن کرو گے کیا؟ اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے اگر رب ناراض ہو گیا تو؟ یوں بندے کو بہت ڈر ڈر کر سوشل میڈیا جو استعمال کرتے بھی ہیں, ڈر ڈر کے استعمال کرنا ہے اور بالکل بے پرکی نہیں ہانکنی. کوئی اگر میرے خلاف بولتا بھی ہے, میری طرف سے کسی کو میں نے جواب دینے کے لیے مقرر نہیں کیا, تم بھی اس کو جواب دو. آپ کیوں اپنی طرف سے وہ اسلام کے خلاف بولنے والوں کو جواب دے رہے ہیں, جب میں نے اپنے لیے بھی کوئی فکس نہیں کیا کہ بھائی میری طرف سے جواب دو, کیونکہ مجھے پتا ہے میرے خلاف بولتے رہتے ہیں. یہ تو مقبولیت کی دلیل ہے نا. برا بلا لوگ کس کو بولیں گے, آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا. تو یہ کہ کوئی اپنے خلاف بولتا ہے تو یہ اللہ اس کو ہدایت دے, ہم اس کے لیے دعا کریں. آپ جواب دیں گے, وہ جواب الجواب دیں گے اور بات تو خراب ہوگی. تو اس لیے کرنے والے کام کرو, نہ کرنے کے کاموں میں مت پڑو. دعوت اسلامی لے کر جب سے ہم چلے نا تو میرے خلاف تو پمفلیٹ پہلے نکلتے تھے, بعضوں کا تقریریں ہوتی تھی, بعض لوگ کرتے تھے الٹا سیدھا بولتے تھے. میری مطلب یہ نہیں کہ آپ میرا ماضی کی آپ تاریخ دیکھ لیں, آپ کو ایک بھی پیپر شاید نہیں آپ پا سکیں گے جو میں نے کسی کے رد میں لکھا اس کو جواب دیا ہو. میں تو بعضوں کا تو ہنس کے بھی ٹال دیتا ہوں, کیا اس کا میں کیا جواب دوں. تو ایسی مطلب میں اس کی مثالیں بھی نہیں دے سکتا. ایسی بے تکی باتیں لوگ مطلب لکھتے تھے, کرتے تھے, اب بھی کرتے ہوں گے, اب سوشل میڈیا پہ کرتے ہوں گے. تو ہر بات کا کوئی جواب تھوڑی ہوتا ہے, ہر مخالفت کا جواب مدنی کام. تو اس لیے بچنا چاہیے, ہم سبھی کو احتیاط کرنی چاہیے. نہ علماء پر اعتراض کریں, نہ نعت خوانوں کا مذاق اڑائیں, نہ اس کا مذاق, نہ آپ یار اپنے کام سے کام رکھیں. اگر کوئی نعت خوان غلطی کرتا ہے اس کو جا کے سمجھا دیں, اگر کوئی مقرر غلطی کرتا ہے اس کو جا کے سمجھا دیں. ایک اگر غلطی کرے, دو غلطی کرے تو بعض لوگ پوری قوم کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے خلاف بڑا سے نکالنا شروع کرتے ہیں. اس سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بیچارے ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں, لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ میل کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ اذان سے پہلے وضو کر لیا، اب اذان کے بعد آنکھوں سے ناپاک پانی گرا تو کیا پھر وضو کرنا ہوگا؟ اسلامی بہنیں کلکتہ ہند سے. اگر دکھتی آنکھ سے آنسو نکلا گرا جیسے کہہ رہی ہیں تو وہ گرنے والا آنسو تو ظاہر ناپاک ہے اگر آنکھ دکھ رہی ہے تو. اور ویسے دھواں ہے یا پیاس کاٹ رہی ہے یا ویسے رونا آ گیا کسی بات پر خوف خدا میں یا نعت شریف میں یا اپنے کسی غم میں تو یہ آنسو ناپاک نہیں ہے، نہ اس سے وضو ٹوٹتا. وضو دکھتی آنکھ سے جو باوجہ مرض بیماری کے سبب جو آنسو نکلتا نا وہ ناپاک ہوتا ہے. آنکھ دکھ رہی ہے لیکن کسی اور وجہ سے رویا تو اب جو آنسو نکلا وہ بھی ناپاک نہیں ہے. تو دکھتی آنکھ سے باوجہ مرض بیماری کے سبب جو آنسو نکلتا ہے وہ ناپاک ہے اور وضو توڑتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. دو سوال ایک ساتھ کروں گا. کیا اسلامی بہنیں بھی سنت کی نیت سے تیل لگا سکتی ہیں، ثواب ملے گا؟ دوسرا، کیا اسلامی بہنیں بھی سر بند باندھ سکتی ہیں؟ تیل لگانا اسلامی بہنوں کے لیے بھی یعنی مطلق سنت تو ہے سر میں تیل لگانا، لیکن اسلامی بہنوں کی تخصیص اس میں نے پڑھی نہیں ہے کہ بھئی صرف اسلامی بھائیوں کے لیے ہے. تو مفتی صاحب جیسے فرمائیں. ایسی تقیید یعنی تخصیص بیان نہیں کی گئی کہ یہ صرف اسلامی بھائیوں کے لیے تیل لگانے کا حکم ہے، مطلق ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی اس میں. ہاں داڑھی کا جہاں ذکر آئے گا تو وہ مردوں کے لیے مخصوص ہوگی کہ داڑھی مرد رکھتا ہے نہ کہ عورت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رہا سربند. سربند کہتے ہیں اس کپڑے کو جو سر کو چھپائے، تو اسلامی بہنوں کو تو سر چھپانا ہی ہوتا ہے، تو یہ اسکارف پہنتی ہیں تو یہ سربند ہی تو ہے. مگر اب عورتوں کی اسٹائل کا جو سربند چلا ہوا ہے یہ مرد نہیں پہن سکتا کیونکہ اس کی یہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے. مرد ایک چھوٹا سا کپڑا باندھ لے جو خالی سر کو چھپا لے. تو عورت بھی اگر گھر میں محارم کے سامنے اگر کوئی چھوٹا سا کپڑا بھی سر پہ باندھتی ہے تو اس کو منع تو نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کو سنت کہیں گے. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے. آج کل بازار میں کھانے کی چیزیں جو بکتی ہیں، شاید آپ نے بھی کہیں چند مرتبہ دیکھا ہوگا، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شہر کے، میں ابھی شہر کا نام نہیں لیتا، فلاں شہر کی مشہور مثلا مشہور پائے تو فلاں شہر کی مشہور نہاری، فلاں شہر کی مشہور بریانی. اب وہ فلاں شہر کی تو ہوتی نہیں ہے، وہ اسی شہر کی ہوتی ہے جہاں پکی ہوئی ہوتی ہے، مگر وہ اس شہر کا یا اس جگہ کا نام دے کر اس کو بیچا جاتا ہے. تو اب اس سے کیا مراد لی جائے گی؟ یہ لکھنا، کرنا، بنانا، یا اس سے کیا مراد لی جائے گی؟ درست نہ درست؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ کسی اور شہر کا اس کے بعد نسخہ ہوگا اور یہ کسی اور شہر میں اس نسخے کو بنائے گا تو یہ اس کا بولیں گے کہ یہ صاحب وہ دوسرے شہروں میں بولتے ہوں گے کہ کراچی کا، اور کراچی میں باب المدینہ میں بولیں گے صاحب ملتانی حلوہ، تو ملتانی یہ تو فلاں. تو یہ اس کو جھوٹ نہیں بولتے. اگر واقعی وہاں کا نسخہ ہے تو سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں ملتان میں ہوں، یہ روز ملتان سے دیکھ منگوا کر نہیں دیتا، یہیں پکتی ہے. نہ وہ بولتے ہیں کہ ملتان سے میں نے پکایا، یا مراد یہ ہوتی ہے کہ ملتان میں اس طرح کی بریانی بنتی ہے، اس کا نسخہ ہے. تو اگر یہ ہے تو وہاں کا نسخہ، اگر وہاں کا نسخہ بھی نہیں ہے اور خامہ کا بولتا ہے کہ یہ ملتان کے نسخے کی بریانی ہے، ان مانو کر ملتانی بریانی بولتا ہے، تو ظاہر ہے جھوٹ ہے. ہند کے شہروں کے نام لیتے ہیں تو پاکستان کے شہروں کے وہاں نام لیتے ہوں گے.
इसी तरह वो पता नहीं वो यूरोपियन ममालिक के भी तो नाम लेते ही हैं, मगर वो गलत भी लेते हैं ना। जैसे कि वो लिख दिया किसी मेड इन फुला, और वो उस मुल्क की मेड नहीं है, वहाँ की ये बनावट का नहीं है, तो ये धोखा हुआ, गुनाहगार होगा। धोखा भी देते हैं, मतलब कि ये फुला मुल्क का है, यूं बोलेंगे ये एक्सपोर्ट आइटम है, ये बाहर भेजने वाली आइटम, अलग ये होती नहीं है। तो बंदा खरीद लो जो एक्सपोर्ट आइटम है तो ये बहुत ही अच्छी होगी, तो ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर वाकई एक्सपोर्ट आइटम हो तो बोलने में हर्ज नहीं है, और ना हो तो फिर ना बोला जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। व्हाट्सएप के ज़रिए एक सवाल हमें मिला है कि तकबीर तहरीमा जो कही जाती है, तो तकबीर तहरीमा कहने के लिए सिर्फ हाथ बांध लेना काफ़ी है या अल्लाहु अकबर कहना भी ज़रूरी है? और तकबीर तहरीमा का असल जो मेन सही तरीका है वो क्या होगा कि इससे हम कहेंगे नमाज शुरू हुई, वरना नमाज शुरू ना हुई? अल्लाहु अकबर कहना ये तो ज़रूरी है। अल्लाहु अजल्लो कह देगा तब भी हो जाएगी, नहीं कोई भी सिफत अल्लाह ताला के अल्लाहु आज़म अल्लाहु अजल्लो, लेकिन लफ्ज़ अकबर साथ में मिलाना ये वाजिब है। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि ये जैसे बहार शरीयत तीसरा हिस्सा सफ़ा नंबर 509, ये मकतबतुल मदीना से जो छपी हुई बहार शरीयत है, इसका मसला नंबर 11 में अल्लाहु अकबर की जगह और लफ्ज़ जो खालिस ताज़ीम इलाही के अल्फाज हों, जैसे अल्लाहु अज्जल, और इसमें आगे मिसालों के अंदर अर्रहमानु अकबर, सुब्हानल्लाह, ला इलाहा गैरुह के अल्फाज भी हैं और मज़ीद भी अल्फाज बयान किए हैं। अल्फाज ताज़ीमी कहे तो इनसे भी इब्तिदा हो जाएगी, मगर ये तब्दीली मकरूह तहरीमी है। अमीर सुन्नत से अर्ज़ है कि हम ये कहेंगे कि मिसाल के तौर पे लफ्ज़ अल्लाह बोलना फ़र्ज़ है और इसके अलावा दूसरा नहीं बोलेंगे, या कोई अल्फाज ताज़ीमी कोई से भी हों तब भी मतलब उससे नमाज हो सकेगी, और ऐसी तब्दीली के बारे में करना चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसकी कुछ मज़ीद पुल नायत फरमा दे। अल्लाहु अकबर कहा जाए, अगर दूसरे ताज़ीमी अल्फाज कहेंगे तो नमाज शुरू तो हो जाएगी, मगर अल्लाहु अकबर लफ्ज़ अकबर तर्क करने की वजह से नमाज मकरूह तहरीमी रहेगी। पहले कानों तक हाथ उठाए, हाथ उठाना ये फर्ज नहीं है, हाथ उठाए बगैर भी अल्लाह अकबर कह दिया तो नमाज शुरू हो जाएगी। तो हाथ उठाए पहले और अल्लाहु अकबर कहकर अब नीचे ले आए, अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ बांधे, यह तरीका। और इमाम के पीछे अगर पढ़ता है तो अगर इमाम से पहले अल्लाहु अकबर मुक्तदी ने, यानी पीछे नमाज पढ़ने वाले ने अपनी खत्म कर दी, तकबीर तहरीमा किया, पहली तकबीर की, अगर इमाम से पहले खत्म कर दी तो उसकी नमाज शुरू ही नहीं हुई, मुक्तदी की नमाज नहीं होगी इसकी। जैसे इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, अब इतना सब्र का मानना नहीं है, मादा नहीं है, वो अल्लाह अकबर की ला को मद कर रहे हैं इमाम साहब, इसमें वो अल्लाह अकबर ये शुरू किया और मुक्तदी ने, पीछे नमाज पढ़ने वाले ने अल्लाह अकबर कहकर बांध दिया, और अभी वो तो अल्लाह की लाम कोई पढ़ रहे हैं इमाम साहब। तो इनकी पीछे वाले की नमाज, जिसने ऐसा किया उसकी नमाज नहीं होगी। तो इसलिए इसका हल ये है, बेहतर ये कि जब इमाम अल्लाह अकबर कहे तो जब आखिरी हुरूफ बर, इमाम जब बर पर पहुंचे उस वक्त पीछे जो नमाज पढ़ेंगे ना मुक्तदी, उनको चाहिए कि वो अपनी अल्लाह अकबर कहना शुरू करें। तो इस तरह बर में कोई खिंचमता नहीं है, नहीं मद वगैरह नहीं है ना, तो ये बर तो फौरन हो जाएगा। अगर बर पढ़ेगा तो फिर उसको वो इमामत के लायक नहीं है, बल्कि नमाज ही नहीं होगी, बस नमाज टूट जाती है। बाज लोग ये करते हैं इस तरह। तो बर पर इमाम जब पहुंचे तब मुक्तदी को चाहिए कि अपनी अल्लाह अकबर कहना शुरू करे, वरना बहरहाल ये कि इमाम की अल्लाह अकबर खत्म होने से पहले
मुक्तदी की अल्लाह अकबर खत्म नहीं होनी चाहिए, हो गई तो नमाज नहीं होगी, ये तकबीर तहरीमा के लिए। और बाकी तकबीरों में भी इमाम के बाद ही इसकी तकबीर खत्म होनी चाहिए मुक्तदियों की। लेकिन अगर किसी ने पहले खत्म कर ली तो उसकी नमाज टूटेगी नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर ये भी इरशाद फरमा दीजिए, बाज़ औक़ात मुक्तदी ऐसे वक्त में जो नमाज के लिए आते हैं कि जब इमाम रुकू के अंदर पहुंच जाते हैं तो वो अपनी रकत हासिल करने के लिए जल्दी जल्दी तेज़ी से चलते हुए या दौड़ते हुए बाज़ औक़ात आते हैं, और उस वक्त तकबीर तहरीमा को किस अंदाज से और कहा जाए और ये फ़र्ज़ कैसे पूरा किया जाए और रुकू के अंदर किस तरह शामिल हुआ जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात इसमें बहुत सी ऐसी गलतियां कर लेते हैं कि जिसकी वजह से शायद उनकी नमाज ही शुरू ना हो। आप रहनुमाई फरमा लीजिए। अगर ऐसे वक्त पर आया कि इमाम साहब रुकू में हैं तो अपनी अल्लाह अकबर खड़े खड़े कहनी है तकबीर तहरीमा, फौरन झुकना नहीं है। अगर अल्लाह अकबर कहते हुए झुक गया तकबीर तहरीमा कहते हुए और पूरी होने से पहले इतना झुक गया कि हाथ बढ़ाए तो घुटने तक पहुंच जाएंगे, तो ये रुकू का अदना दर्जा है। तो अगर अपनी अल्लाह अकबर पहली जो कह रही है वो कहते कहते वो झुका और इतना झुका कि घुटने तक हाथ पहुंच जाए, और अब ये इसकी खत्म हुई अल्लाह अकबर कहना, तो ये इसकी नमाज जो है ना ये नहीं होगी, क्योंकि तकबीर तहरीमा के लिए ये खड़े खड़े कहना क़याम में ये शर्त है। जो शरई उज़्र वाले होते हैं ना उनके फिर अलग आकाम है, यहाँ उज़्र नहीं होता, यहाँ ये जल्दी में झुक जाते हैं। तो इसलिए पहले हाथ नहीं बांधने, जबकि कुछ पढ़ना नहीं है इमाम रुकू में, तो पहले खड़े होकर अल्लाह अकबर कहकर हाथ लटका दें और अब अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएं। ये इसका तरीका अपनी नमाज बचाने का। लेकिन एक तादाद है जिसको ये मसला पता नहीं होता, वो पहली तकबीर में ही वो झुक जाते होंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा सनद की बारगाह में अर्ज है, बाज़ कब्रिस्तानों में मैयत की तदफीन के लिए ज़मीन में गहरी कब्र नहीं खोदी जा रही, बल्कि 1 या 1.5 फीट खुदाई करने के बाद इसमें ब्लॉक की दीवार उठाकर कब्र बनाई जा रही है। यूँ कब्र की गहराई ज़मीन में नहीं बल्कि कब्र का 2/3 हिस्सा सतह ज़मीन से बुलंद है। अलबत्ता बाद में साइडों से मिट्टी के ज़रिए सतह ज़मीन से बुलंद दीवार को छुपा दिया जाता है। ऐसा करना कैसा? क्या यह तरीक़ाकार शरीयत मुतहरा सुन्नत के मुताबिक है? जवाब से नवाज दीजिए। बदकिस्मती से आजकल ये सिलसिला चल निकला है, तो समाजी इदारे जो चलाते हैं उनके जिम्मेदारान भी इसको सुने, इसके जवाब को। दीगर उलमा किराम भी ज़ह नसीब ये मसला बयान करना शुरू करें कि ये खराबी आ चुकी है कब्रिस्तानों में, खुद बाबुल मदीना में ये खराबी आ चुकी है। तो इसमें यह है कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी का इंतकाल हो जाए तो उसे अच्छा कफन दो और उसकी वसीयत जल्द पूरी करो, उसके लिए गहरी कब्र खोदो। सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान का न सिर्फ अपना अमल इस सुन्नत पर था बल्कि अपने बाद अपने वुरसा और लवाहिकीन को भी इसी की वसीयत फरमाया करते थे। जैसा कि खलीफा दुवम हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वसीयत फरमाई कि इनकी कब्र को कद बराबर गहरा
اور کشادہ بنایا جائے. यूं ही हजरत सैयदना मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बवक्त वफात अपने बेटों को वसीयत की कि कब्र गहरी और वसी यानी खुली कुशादा खोदो, और उनके बेटों ने उनकी वसीयत पर अमल करते हुए ऐसा ही किया. अब सवाल में जो कहा गया कि कब्रों को फकत 1 से 1.5 फीट गहराई में खोदा जा रहा है और बकिया कब्र सतह जमीन से बुलंद ईंटों की दीवार तामीर करके बनाई जा रही है, बिल्कुल खिलाफे सुन्नत है और उम्मत मुस्लिमा के मुतवातिर अमल के भी खिलाफ. यानी मुसलसल ये अमल चला आ रहा था मुसलमानों में, अब बात जगह ये सुन्नत जो ये मिटाई जा रही है. और इस तरह कब्रें बनाने की जो शरई हिकमतें और मकासिद हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे कि कब्र को जल्जले और बारिश में गिरने दब जाने का खतरा रहता है. नीज जानवर और मुर्दा चोर लोगों से भी मैयत की हिफाजत होनी चाहिए. तो ये दीवार के जरिए जो बनाई जा रही ना, इसमें जलजला आया, झटका आया, ये दीवारें गिरी, मुर्दा बार. बारिश आई, दीवार गिरी, मुर्दा बार. जानवर थोड़ा सा भी सुराख पड़ गया इसमें, एक आध ईंट निकल गई, एक आध दीवार गिर गई, मुर्दा पड़ा हुआ, जानवर इसको नोचेगा. तो इसमें ये खराबियां हैं. फिर जो लाशों के चोर होते हैं, लाशें भी बिकती हैं, तो इन लोगों के मजे, कफन चोरों के मजे, फिर बदबू इसकी फैलती है तो इससे बीमारियां जन्म लेती हैं, लोगों को तकलीफ होती है बदबू से. तो बहुत सारी मतलब है कि इसके नुकसानात हो सकते हैं. तो ये नुकसानात भी हैं और असल में तो वो आका की सुन्नत है, और सुन्नत में ये भी हिकमतें हैं कि इस तरह गहरी जमीन खोदी जाए. तो कब्र की जो साइज है ना, वह उसको समझने की कोशिश करें कि कब्र की साइज सबसे बेहतर साइज है कि पूरे कद के बराबर गहरी वो कब्र, ये बेहतर है. लेकिन शायद आपने कहीं भी नहीं देखी होगी कि इस पर अमल होता हो, इल्ला माशाअल्लाह कहीं अमल होता हो तो सबसे यानी कि बेस्ट सर से लेकर पांव तक कब्र गहरी हो और बेटर सीने तक गहरी हो और गुड आधे कद तक हो. अब इसके बाद कुछ नहीं है. बेहतरीन जो है, सबसे फर्स्ट जो है वो पूरा कद, और इसके बाद या तो सीने तक हो, मगर बेहतर वही थी पूरे कद की, वरना कम से कम आधे कद तक तो हो. लेकिन अब तो फीट 1.5 फीट में ही बस एक खड्डिया खोद के उसमें रख देते हैं बेचारे को और छोड़ देते हैं इसको दीवारें बनाकर. तो ये बहुत ही बिल्कुल गलत तरीका और ये सुन्नत के खिलाफ है. तो इसलिए इससे बचना जरूरी है, और जो भी ऐसा करते हैं वो मेहरबानी करके इससे बचें. और जो इदारे, समाजी इदारे हैं, इनके अंडर में कब्रिस्तान होते हैं. अपा ये थोड़ा सा मंजर दिखा दे. करके दिखाइए. अच्छा. तो बहरहाल लेके समाजी इदारे वालों को भी चाहिए कि वो इसका नोटिस लें. अब देखो ये 1.5 फीट खोद कर ये बनाई ये कब्र, अब वो किस तरह मुर्दे क्या इसमें तहफ्फुज होगा बेचारे का, बदबू अलग निकलेंगी. तो ये बिल्कुल खिलाफ सुन्नत है ये अंदाज, और इसके खिलाफ आप सबको यानी कि आवाज उठानी चाहिए. गौर कनों को भी जो अगर सुन रहे हैं तो मेहरबानी करके वो भी अपने हाल पर रहम करें, अपनी आखिरत की फिक्र करें और इस सुन्नत को जिंदा करें कि ये सुन्नत अब मिट चुकी है.
यानी मिटती जा रही है, तो इस सुन्नत को जिंदा करेंगे तो इंशाअल्लाह 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अरबाब इक़्तिदार भी अगर कोशिश करें, इंतजामिया, तो अल्लाह करे कि ये भी सवाब के हकदार होंगे कि इस पर बिल्कुल कोई आर्डर जारी करें। बाज़ बातों पर ये आर्डर जारी करते रहते हैं, तो इस पर भी कर दें कि इस सुन्नत को भी जिंदा और कानूनी पाबंदी इस तरह की जहाँ भी हो तो वहाँ मतलब ये लोग कानूनी कार्रवाई करें इस पर, इंतजामिया जो है हमारी गवर्नमेंट। तो इस तरह ये बुराई खत्म होगी और जो जो इसको मतलब यानी कि इस बुरी बिदअत को खत्म करेगा और सुन्नत को जारी करेगा, इंशाअल्लाह सुन्नत जिंदा करने का सवाब मिलेगा, 100 शहीदों का उसका सवाब मिलेगा। हिम्मत कीजिए और निकलिए। और हमारी जो मजलिस तजहीज और तकफीन के जो इस्लामी भाई हैं, मेहरबानी करके वो भी इस काम को संभालें और वो वफूद बनाकर समाजी इदारे, पहले तो देखो इसमें काम ये करना होगा कि पहले जैसे एक समाजी इदारा है जिस आप की वहां अप्रोच है, अब इनके कब्रिस्तानों में खुद देख ले पहले कि क्या तरकीब है। अगर खुदा ना खासा ये तरकीब है इनकी दीवारों वाली, तो आप कब्रिस्तान यानी उस एक वफ्द लेकर उस समाजी इदारे के जिम्मेदारों से मुलाकात करें और इस सिलसिले में दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत का भी आपके साथ ताउन रहेगा। दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत से आपको इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब भी आपके साथ तशरीफ लाएंगे, आप इनको दरखास्त करें, वो तशरीफ लाएंगे और एक फतवे की प्रिंट आउट, दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत ने एक फतवा भी जारी किया इस पर, उस फतवे की प्रिंट आउट भी ले लें हम साथ में कॉपी, और वो कॉपी लेकर समाजी इदारे के अहम जिम्मेदारों से मिलें और इनको जबानी भी समझाएं मसला और वो कॉपी भी दें। सिर्फ एक से नहीं, यानी कई एक हो, इनसे आप मिले। एक सुनकर हो सकता है खुदा न खास्ता अनसुनी कर दे या वो हो ही बेबस, उसकी चलती ना हो, तो ये इनकी तादाद हो, इनको जमा करें। भले अगर हिकमत अमली ये रख सकते हैं तो जरूर रखें, एजेंडा ना बताएं कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं दावत इस्लामी वाले, और वहां के इलाके के मुअज़्ज़ज़ इस्लामी भाई को भी साथ मिला लें, जिम्मेदारान जो हैं उनको साथ मिला लें और जाकर उनको समझाएं। तो इंशाअल्लाह समझाएंगे तो फायदा होगा। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। तो इंशाअल्लाह इस तरह ये कि सब मिलकर चलेंगे ना हम, तो ये सुन्नत इंशाअल्लाह हम जिंदा करने में कामयाब हो सकते हैं। अभी शायद ये इतनी आम नहीं हुई होगी, हर कब्रिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा होगा, तो थोड़ा थोड़ा अगर शुरू हुआ है तो अभी से इसको खत्म करके हम आका की सुन्नत को आम करने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। तो मजलिस तजहीज़ और तकफीन के इस्लामी भाई जल्दी जल्दी मुझे अपनी मदनी नीयतें भेजें और ये पैगाम सारी दुनिया के लिए, जहां जहां ऐसा हो रहा है आप जाकर इनको नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से समझाएं और अल्लाह का खौफ दिलाएं कि इस सुन्नत को मेहरबानी करके आप तर्क नहीं करें। अच्छा, ये जो मैंने कब्रिस्तान में देखने का अर्ज किया आपको कि पहले मजलिस के इस्लामी भाई जाकर देख लें, तो ये काम चुपके चुपके कर रहे हैं, यानी वहीं आप जाकर वो फोन करना शुरू कर दें और बेस मुबासा शुरू हो जाए और अड़ाउड़ी वहीं से कर दें और समाजी इदारे तक पहुंचने से पहले मामला खराब हो चुका हो और आप तनकीदें शुरू कर चुके हो, ग़ीबतें शुरू कर चुके हो, ये तो यूं करते हैं, इनको शर्म नहीं आती, खौफे खुदा नहीं है, बेचारों को यूं डाल दिया दीवार में और गलत है और खिलाफ सुन्नत है। ये धंधा करना तो फिर मजलिस तजहीज़ और तकफीन को ये काम नहीं करना है, ठीक है ना। ये धंधा नहीं करना, आपने चुपके से जाकर फातिहा पढ़ने के अंदाज में जाके जाए और हाजिरी देनी चाहिए कब्रिस्तान की, और देख लें। तो फिर जाकर जो भी करना है ना, बात नरमी से, प्यार से उनको जाकर इनके जिम्मेदारों को करना है, अवाम को भी नहीं करनी कि हम इसलिए इनसे मिलेंगे, इनको बताएंगे। ये जाहिल लोग बैठ गए समाजी इदारे में, हम जाके इनको समझाएंगे कि सुन्नत क्या है,
तो ऐसा करोगे तो काम खराब हो जाएगा। यानी तदफीन दूसरे कब्रिस्तानों में भी दीवारें बननी शायद शुरू हो जाएंगी। यानी तदफीन के वक्त कोई बहस मुबाहिसा नहीं करना, यानी इसकी तैयारी अव्वल हिकमत अमली के साथ आगे पीछे करनी है, यूं कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा है ना कि जहाँ तदफीन इस तरह की हो रही हो, अब वहां बहस करेंगे तो भी ज़ाहिर है कि वहां तो ऐसा है ना कि अगर जन्ने गालिब है जी कि ये मान जाएंगे, ऐसा समझाऊंगा तो इनको, वो जो ऐसा बारोब आदमी हो और वो ऐसे मतलब इसके असर में हो ये लोग कि ये बोले तो इसको मतलब ये नहीं कि हाँ भाई ठीक है हम सही कब्र खोद लेते हैं, खुदवा लेते हैं, तो ठीक है, बाकी बोलेंगे तो खराबी पैदा होगी। ये गोरकन भी होते ना, बाज गोरकन बाप के बाप होते। मेरे को एक जगह का तजुर्बा हुआ था, बहुत पुरानी बात है थोड़ी, कहीं मैं कब्रिस्तान में गया था तो वो वहां का रवाज ये है कि वो मैयत के पीछे बहुत बड़ा पत्थर रखते हैं पीठ के आगे उसको टेक लगाने के लिए। अब मैं तो फड़क गया, तो बड़ी तकलीफ थी क्योंकि हमने तो हदीसें पढ़ी है कि जिस तरह जिंदों को तकलीफ जिन चीजों से पहुंचती है उन चीजों से मुर्दे को भी तकलीफ पहुंचती है। अपने लिए तो नरम नरम गाँव तकिया और मैयत के लिए ये खौफनाक पत्थर उसकी पीठ में घोंप दिया। तो वो जो भी वहां के जिम्मेदार थे वो गोरकन और इसके अलावा भी शायद कोई लीडर वगैरह जो होते ना कब्रिस्तान के रखवाली है कोई भी होंगे मतलब, तो वो भी थे। तो मैं इसमें मना किया, मैंने वो नहीं मान रहे थे। और वो फिर मैयत का जो बेटा था वो भी बेचारा रोब में आ गया उनके, और फिर भी वो पत्थर, तो फिर मुझे थोड़ा वो जो मैंने उसको डांटने के अंदाज में मैयत के अजीज को बोला, मेरे मोहब्बत वाले थे, हर एक को तो डांटेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो फिर बस वो उसने मैंने आप बोल दे, मैंने कहा कि मेरा बाप है, आप लोग मुझे नहीं बोलो, मैं नहीं रखता पत्थर, ये क्या बिगाड़ लेंगे। खैर तो वो पत्थर भी हटा दिया और उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा बेचारों ने। फिर बाद में उन्होंने मुझसे गालिबन मुलाकात भी की थी। तो इस तरह मतलब ये कि ये तरह तरह के अंदाज मुख्तलिफ मुल्कों में चल रहे हैं, हम किस किस को निमटे। तो बहरहाल जहां जितना हो सकता हम कोशिश करें। तो इसलिए वो जहां तदफीन हो रही है वहां झगड़े का माहौल पैदा नहीं करना है। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि हम मतलब दावत इस्लामी की मजलिस तजदीद व तकफीन को ये करना चाहिए कि जहाँ ऐसा काम हो रहा है वो पेशगी तौर पर वहाँ जाएं। यानी दफन के वक्त में तो आपने जो गुमान गालिब की सूरत बयान की है वो अपनी जगह पर है, वो जिसका ऐसा मामला उसको वैसा ही करना है। और जहाँ ऐसा हो रहा है वहाँ पेशगी तौर पर इनफरादी कोशिश के लिए चाहे जमा करें और मदनी मुज़ाकरे का मदनी गुलदस्ता वगैरह दिखाएं ताकि इसके ज़रिए उनका जहन बने और उनको नियतें करवाएं कि वो इस काम से रुकें। हाँ, मौके की मुनासबत से इसमें देखिए, आप जैसे तजहीज़ व तकफीन के इज्तिमात करते हैं, आते रहते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, इसमें मदनी चैनल पर कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो उनमें अब ये मदनी गुलदस्ता भी अगर आप मुनासिब समझे शामिल कर लें इंशाअल्लाह, तो इस तरह इंशाअल्लाह लोगों का जहन बनता रहेगा। और ये जो फतवा जारी हुआ है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का, जहन नसीब वो भी आम हो इंशाअल्लाह। लेकिन अब वो ज़ाहिर है कि वो तो तवील है, इतना पढ़ने में देर लगेगी। अब मैंने इसको शॉर्ट करके अपने खुलासे के साथ समझाने की कोशिश की है। तो हर जगह इसको आम करें। फिर उलमा किराम जो बयानात फरमाते हैं, खुतबा जो जुम्मे में बयान करते हैं खतीब साहिबान, अगर ये भी इस मसले को सीरियस लेंगे और फतवा हासिल करके, या मैंने जो अर्ज किया वो मदनी गुलदस्ता सुनकर इसको लिख कर या याद करके भी अगर कुछ ये फरमाएंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। लोग मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे यार। हम अपनी जात का, हमें क्या तकलीफ है, तो आका की सुन्नत जिंदा कर रहे हैं ना, हम हैं अहले सुन्नत वाले, तो इंशाल्लाह सुन्नतें जिंदा करते रहेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई नहीं भी मानेगा तो हमको समझाने का सवाब मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है,
مدنی مذاکرات